پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ عید کے دن روزہ کرنا منع کیوں ہے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں اللہ نے حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت بنایا نا، روزے رکھنے کو بھی ایک عبادت بنایا نا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ کے بعد، تو اس کا مطلب روزہ عبادت ہے۔ تو عبادت وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا اس کے مطابق کرنا، وہ ہم کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک جائز چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے 30 دن روزے رکھے، اب تمہیں میں ریوارڈ دے رہا ہوں، تو آج تم خوشی کا دن مناؤ۔ آج تم نے روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ تمہارے جو 30 دن یا 29 دن جو عبادت کے گزرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے قریب تم آئے اور عبادت کے لیول کو، اسٹینڈرڈ کو اونچا کیا، معیار کو اونچا کیا، اس میں شیطان بڑا پریشان تھا۔ تو آج تم خوشیاں مناؤ اور شیطان اس پریشانی میں آج روزہ رکھ رہا ہے، تو تم نے عید کے دن روزہ رکھنا ہے، شیطان کے ساتھ مل جاؤ گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے۔ ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ میاں نے ہمیں کہا۔ عبادت وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 30 دن روزے رکھو اور عید والے دن روزہ کھولو اور خوشیاں مناؤ، اور پھر ان دنوں میں غریبوں کا بھی خیال رکھو کہ وہ تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، ان کو تم نے کھانا پلانا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو تحفہ دینا ہے تاکہ وہ بھی اچھی عید گزار سکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، ہر ساری عبادتیں جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کرو تو کرتے ہیں، اس یہی عبادت ہے۔ یہ کہا نہیں کرو، نہیں کرتے، تو وہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر تم یہ بھی کہہ دو گے کہ ہم سحری کیوں کھاتے ہیں اور افطاری کیوں کرتے ہیں؟ سحری کھانا بھی ضروری ہے، آنسر نے فرمایا سحری بھی کھایا کرو، افطاری بھی کیا کرو۔ 8 پہرے روزے مجبوری سے رکھتے ہیں، لیکن عموماً طور پہ یہی ہے کہ آدمی کو سحری کھا کے روزہ رکھنا چاہیے اور افطاری کر کے روزہ کھولنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کا حکم، جو بھی اللہ کا حکم کرو گے وہ عبادت بن جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اور ہمیں انعام دے، ہمارے سے راضی ہو۔ ٹھیک؟ جزاک اللہ۔